بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد سلیم۔ آج بلاول بھٹو نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی اور آج زندگی میں میرا خیال ہے کہ فرسٹ ٹائم بلاول بھٹو زرداری نے انتہائی ٹوس باتیں کی ہے۔ پاسٹ میں موسٹلی جب بھی بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی ہے تو میں نے اپنے مختلف پروگرامز میں بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے یہی فیل ہوتا تھا کہ وہ پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرانے کے بجائے اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اور موسٹلی جو یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے وہ حکومت کو آڑے ہاتھ تو نہ لے۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس اس کی بہت زیادہ مختلف تھی پہلی کی پریس کانفرنس سے۔ اس نے ایک مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے، عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، کہ تھرو آؤٹ پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ میں خود ذاتی طور پر اس کے ان الفاظ سے 100% متفق ہوں۔ بالکل پاکستان کو، پاکستانی حکومت کو، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ پاکستانی حکومت کرونا وائرس کو بہت ایزی لے رہی ہے۔ انتہائی ایزی لینے سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی اس طریقے سے ٹھوس اقدامات نہیں کر رہی جس طرح کے انٹرنیشنلی کیے جا رہے ہیں۔ اگر چائنا نے کرونا وائرس پہ چند مہینوں میں ہی اگر قابو پایا ہے تو کوئی میڈیسن کی وجہ سے انہوں نے قابو نہیں پایا۔ سب سے پہلی کامیابی اگر ان کو ملی ہے تو چائنیز گورنمنٹ نے اس پورے علاقے کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ کوئی آمد و رفت نہیں تھی، کوئی ملنا جلنا نہیں تھا، بلکہ تھرو آؤٹ جو پورا کا پورا علاقہ ہے اس کو ایسے طریقے سے لاک ڈاؤن کیا تھا کہ وہ محاورتاً بات کے اوپر فضا میں پرندہ بھی جو ہے نا ادھر سے سفر نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو چائنیز عوام ہے ان لوگوں نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریشن کی۔ صرف رات کے 9 بجے کے بلیٹن میں جو فگرز، جو فیکٹس سامنے آتے تھے وہ عوام کے سامنے رکھ دیے جاتے تھے۔ ہر 1 منٹ کے بعد سوشل میڈیا پہ یا جو نیوز چینلز ہے اس پہ جو ہے نا خبریں نہیں آتی تھی۔ تو اسی وجہ سے جو چائنیز گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے کرونا وائرس پہ اگر میں یہ کہوں کہ 100% قابو پا لیا ہی، کیونکہ آج کے دن ووہان کے علاقے میں ایک کیس بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ اگر باقی کنٹریز پہ دیکھا جائے تو سب کنٹریز میں، چائنا میں بھی سٹارٹ میں کرونا وائرس کے جو کیسز تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے۔ ایران کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، امریکہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جو فرانس ہے ادھر بھی فرسٹ ویک میں ہر کنٹری میں کیسز کی تعداد انتہائی کم تھی، سیکنڈ ویک میں اس سے ڈبل سے ٹرپل ہو گئی، اور تھرڈ اور فورتھ ویک میں کافی حد تک بڑھ گئی، لیکن مہینے کے بعد جو کیسز تھے وہ سینکڑوں اور ہزاروں پہ پہنچ گئے تھے۔ اور یہی چیز جو ہے نا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کہ فرسٹ ویک پاکستان میں جو پہلا کیس آیا تو صرف ایک کیس تھا پہلے ہفتے میں، لیکن کرتے کرتے پھر سیکنڈ ویک میں جو ہے نا کچھ بڑھ گئے، اور ابھی مہینہ پورا ہونے والا ہے اور کیسوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 2 افراد اپنی جان بھی گنوا چکے ہیں۔ اگر باقی کنٹریز جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، فرانس نے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ نیو یارک میں جو ہے نا اس ٹائم پہ ہزاروں لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے پورے نیو یارک کو، امریکہ کو بالکل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں کہ عوام کو تکلیف دے، ان کا مقصد یہ بھی نہیں کہ اپنے اکانومی کو نقصان دے، بلکہ وہ اپنی عوام کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے جو ان کے عوام ہیں، ان ممالک کے جو رہائشی ہے، ان کو تحفظ دینا ان کی حکومتوں کا فرض ہے۔ آج جو بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کو لاک ڈاؤن کر لے، لاک ڈاؤن سے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ پاکستان میں 25% آبادی وہ غربت کی جو اینڈ والی لکیر ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے، لیکن یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ایسی آفت میں، ایسی وبا میں غریب لوگوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کے فوڈ کا بھی انتظام کر لے۔ جس طرح بلاول بھٹو یا سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جب سندھ کو کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کیا جائے گا، باقاعدہ ان لوگوں نے مختلف فوڈ پیکٹس بھی بنانے شروع کر دیے ہیں جو کہ غریبوں میں تقسیم ہوں گے۔ اور پیپلز پارٹی نے یہ بھی اعلان کر لیا ہے کہ سندھ کے اندر جتنے بھی غریب ہیں ان کے خوراک کا ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے۔ یہی اقدام مرکزی جو حکومت ہے، پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ اور اگر اس ٹائم پہ یہ لوگ ایسے اقدامات نہیں کرتے، اگر پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو اللہ نہ کرے، کیونکہ یہ وبا جن ممالک میں بہت جو ایکسٹریم لیول ہے اس تک بڑھ چکی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ادھر لوگ جو اس مرض میں ڈائگنوز ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اگر لاک ڈاؤن نہ کیا گیا
سوشل ایکٹیویٹیز کو اگر ان لوگوں نے جو ہماری گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے نہ روکا، ہمارے مارکیٹس یا باقی چیزیں اگر بند نہ ہوئی اور لوگ اوپنلی اگر گھومتے پھرتے رہے، تو اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں چند ہفتوں میں پاکستان میں بھی یہ تعداد ہزاروں سے تجاوز کر جائے گی، اور پھر وہ موقع آئے گا جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، کیونکہ ایسے سٹیج تک بات لے جانے تک، ایسے سٹیج تک بات پہنچنے تک جو ہے نا بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد حکومت اگر کچھ اقدامات کر بھی لیتی ہے تو اس کو ایسی وبا کو، ایسے ڈیزیز کو پھر کنٹرول کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پاکستانی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس وبا کو ابھی انیشلی سٹیج پہ ہی روکنے کے جتنے زیادہ سے زیادہ اقدامات ہو سکتے ہیں وہ اقدامات کر لیں۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو میڈیا ہے، اسپیشلی جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا ہے، وہ بھی کافی حد تک مختلف افواہیں پھیلانے میں یہ لوگ ماہر ہے۔ آج ایک ڈیتھ کے بارے میں جو ہے نا بریکنگ نیوز مختلف ٹی وی چینلز پہ چلی، اور بعد میں جو ہے نا پھر اس کی تائید بھی کی کہ اس کو جو ہے نا دوبارہ نیوز بھی بنا کے جو ہے نا پیش کیا گیا کہ نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ کسی اور مرض سے ہوئی ہے۔ تو میڈیا چینلز کو اور سوشل میڈیا کے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ فضول میں ایسی افراتفری والی نیوز نہ پھیلائے جس سے ملک میں لوگوں میں ذہنی انتشار پیدا ہو، لوگوں میں ذہنی جو خوف ہے، خوف اور ہراس ہے، وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جو میڈیا چینلز ہیں ان کو یہ کم از کم ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے، ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کو ہر قسم کی پروٹیکشن اس صورت میں دیں گے کہ اگر آپ غلط خبر نہیں بریک کرتے، اگر آپ لوگ غلط نیوز جو ہے نا بریک کرتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسا ایکشن لے ایسے میڈیا چینلز کے اگینسٹ کہ وہ دوبارہ جو ہے نا غلط نیوز بریک کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ آج ایک اور پریس کانفرنس ہوئی ہے فردوس عائشہ قوان صاحبہ کی، جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہے اس کی، افتخار صاحب کی، بابر افتخار صاحب، اور صحت جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو منسٹر صاحب ہے ان کی۔ تو اس جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی انتہائی خوبصورت باتیں تو کی گئی ہے، لیکن اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا کہ ریڈیو پہ جو ہے نا ہم لوگ یہ کریں گے، ہم جو مختلف ہمارے موبائل کے نیٹ ورکس ہیں اس پہ جو ہے نا ہم اس طرح کے میسیجز دیں گے، تو میرے خیال میں ان چیزوں کو بہت فاسٹ ٹریک پہ کرنا چاہیے، نہ کہ اتنا سلو لیول پہ جو ہے نا یہ لوگ یہ ساری کمپین چلائے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ کیونکہ ایسی وبا، ایسی بیماریاں جب ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس کے بعد اویئرنیس پھیلانا فضول ہی ہوتا ہے، کیونکہ پھر اویئرنیس پھیلانے کا اس حد تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے کہ صرف پریس کانفرنسز تک جو ہے نا بات کو نہ رکھا جائے، بلکہ ہمارا انتہائی قریبی ملک، ہمارا انتہائی محبوب دوست ملک چائنا، ان لوگوں سے ہم لوگ سبق سیکھیں، ان لوگوں سے ہم ایسی کوارڈینیشن رکھیں کہ جو طریقے ان لوگوں نے اپنائے ہیں ان طریقوں پہ ضروری بات ہے کہ ان کو ٹائم لگا تھا، لیکن ہمیں تو آلریڈی جو ہے نا ہمارے سامنے ایک ایکسپیریمنٹ پڑا ہوا ہے، وہ لوگ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں اور اس میں وہ لوگ کامیابی بھی ہوئے ہیں۔ تو اس ایکسپیریمنٹ کو فالو کرتے ہوئے جو ہے نا ہم لوگ اس بیماری پہ بہت تیزی سے قابو بھی پا سکتے ہیں، اور جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی ہم لوگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارا دوسرا ہمسایہ ملک ہے ایران، ان لوگوں نے سٹارٹ میں اس کو انتہائی ایزی لیا، ایزی لینے کی وجہ سے ادھر جو اموات اب تک ہو چکی ہے، جتنے لوگ ادھر افیکٹ ہو چکے ہیں، اب ایران اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے، اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ ان کو اپنے ملک میں اس وبا پہ، اس بیماری پہ قابو پانا مشکل نہیں، ناممکن حد تک جو ہے نا مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، ہر ملک میں اللہ کی ذات اس وبا کو ختم کرے، لیکن ہمارے جیسے ممالک جو کہ غریب بھی ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی جو ہے نا کافی نیچے ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ مراعات، وہ سہولتیں ہمارے ملک میں نہیں ہے، تو ہمیں جو ہمارے ارد گرد جو لوگ قابو اس ڈیزیز پہ پا چکے ہیں ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور سبق کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ صرف تقاریر سے، پریس ٹاک سے، یا جو ہے نا نیوز چینل پہ آ کر ٹاک شوز میں جو ہے نا بڑی بڑی باتیں کرنا، ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو فرض ہے، یہ اس حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے
نو ڈاؤٹ کہ بہت محنت کی، 22-23 سال کی محنت کے بعد ان کو حکومت ملی ہے، لیکن یہی مواقع ہوتے ہیں کہ وہ لوگ پروو کرتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہم اپنے عوام کے لیے کہاں تک، کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اچھے وقت میں، اچھے ٹائم میں تو ہر بندہ حکومت کو انجوائے کرتا ہے۔ اچھے لیڈروں کا پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب حالات انتہائی کشیدہ ہو، حالات بہت زیادہ خراب ہو، اور وہ اپنے غریب عوام کو اسپیشلی خوش رکھ سکے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، انتہائی پازیٹیو وے پہ اس بیماری پہ کنٹرول پا لے گی۔ ناظرین شکریہ۔